آپ کیسے دیکھتی ہیں اس رشتے کی اہمیت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رشتے کی اہمیت یقیناً ایک تو یہی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر بی بی حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی وجہ تخلیق بھی بیان فرما دی کہ سب سے پہلی جو خوبی، جو وصف ہے بیوی میں یا ساتھی میں یا زوجہ میں، وہ ہے تسکین و راحت، کہ وہ تسکین و راحت کا سامان ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے یہ جو رشتہ ازواج جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں بندھنے کی فضیلت یا ریزننگ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نکاح کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ نکاح کا مقصد اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا اور ایک خوبصورت معاشرے کا قیام عمل میں لانا۔ تو یہ بھی ایک تعجب کی بات ہمیں لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کو خوبصورت اور مستحکم بنانے، پورا نظام کائنات پری پلانڈ ہے، وہ چلے گا ہی اسی سے کہ جب دو یعنی ایک کپل ہے اور دو لوگ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں، رشتے میں جڑ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں، حقوق و فرائض معاشرے کو بناتے ہیں۔ دوسری دلچسپ بات، اس کی اہمیت سمجھ لیجئے پہلے کہ آخرت میں بھی جیسے جنت کی بے بہا نعمتوں کا، بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، دنیا میں ہمارے کتنے رشتے ہیں اور ہر رشتہ اپنی جگہ خوبصورت اور اہم ہے، لیکن آخرت میں جس رشتے کی اور تعلق کی بات کی گئی ہے قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے وہ بھی ازواج کی بات ہے۔ اہل جنت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہاں ازواج مطہرات ہوں گی۔ یہ نہیں کہا کہ مائیں ہوں گی اور تمہارے لیے بھائی ہوں گے اور تمہارے لیے بہنیں ہوں گی اور تمہارے لیے بیٹیاں ہوں گی، بلکہ فرمایا ازواج۔ یعنی لاجک کیا ہے کہ ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، پارٹنر کی ضرورت ہے، فطرت یہ ہے۔ اور یہ پارٹنر کی ضرورت صرف کوئی فزیکل نیڈز کی بات نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں معاشرے کی بقا اور خود انسان کی اپنی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ آئیڈیل لائف کی بات کرتے ہیں یا آپ پراپر ایک مثبت لائف کی بات کرتے ہیں تو اس کا امیج یہی ہے کہ کپل ہونا چاہیے، پیر ہونا چاہیے، یعنی ایک مرد اکیلا یا ایک عورت اکیلا نہیں، یہ دونوں ایک رشتے میں تعلق میں ہیں۔ اس کے بعد اس کے بے شمار فوائد اور حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو دنیا کا پہلا اور دنیا کا آخری رشتہ اگر میں بلا مبالغہ کہوں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، ازواج، یہی تعلق سب سے خوبصورت ہے۔ اور جب بھی آپ قرآن پاک کی آیات پہ غور کرتے ہیں اور ان کو بار بار بتایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں یہی پہلو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خواتین کا مقام، ان کی عزت، ان کی اہمیت بیان فرمائی، اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا اگر اس سے کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے دنیا سے، تو دنیا کی جو بہترین متاع ہے، جو دنیا کا سب سے خوبصورت اور فائدے کا سامان ہے، وہ اچھی بیوی ہے، نیک ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا اچھا شوہر ہے، بلکہ یہ کہا کہ اچھی بیوی ہے۔ تو اس لیے کہ مرد کو یہ ریئلائز ہو، کیونکہ نکاح کا ڈیسیجن جو ہے، جو اس کی جو قرآن پاک میں ہے نا، عقدۃ من النکاح، وہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس کو اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، تمہاری زندگی میں عورت یعنی بیوی کی امپورٹنس کیا ہے، کہ اگر تم سمجھتے ہو تو دنیا کی سب سے بہترین چیز تمہارے لیے صرف نیک بیوی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جہاں سے جس طرح آپ نے رشتے کی اہمیت کی بات کی، اب جہاں سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے، زرمینہ آپ کے سامنے یہ سوال پیش کر رہی ہوں کہ جب ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور بچوں کے یا بیٹوں، لڑکوں کے یا لڑکیوں کے ہم رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ عام نظر آتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہے ہوتے ہیں، خواہ لڑکے میں کوئی برائی ہے، اگر وہ شراب نوشی کر رہا ہے یا اس کے اندر دیگر برائیاں ہیں، ان کو برائیوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں میں بھی یہی ہے کہ وہ سلیقہ مند نہیں ہے، سلیقہ شعور نہیں ہے، بد مزاج ہے، زبان کی تیز ہے، اس طرح گفتگو اچھی نہیں کرتی ہے، یا کوئی بھی اس کے اندر خرابی ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اب جب بنیاد ہی غلط ہوگی یا جھوٹ پر رکھی جائے گی تو پھر وہ رشتے آگے چل کر کس قدر کیسے مضبوط رہ سکتے ہیں، یہ بھی سوال ہے۔
ہیں، آپ ان باتوں کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شادی ایک اہم مذہبی اور دینی فریضہ ہے، ہمارا اسلامک فریضہ ہے، اور دس از ناٹ جسٹ این ایونٹ، یہ ایک مکمل کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد سچائی پر رکھنا بہت زیادہ ضرورت اس کی ہے اس عمر کی، فی زمانہ بھی اور ہر زمانے میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سچائی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، جس سے اس رشتے کے اندر محبت و یگانگت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی ایک خوبصورت خوشبو کی مانند ہوتی ہے زینب، جو سوسائٹی کے اندر پریویل کر جاتی ہے، جس کی جو ریز ہیں وہ یقیناً ہر ایک شخص تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی کی ریز ہوتی ہیں یقیناً۔ اور جہاں تک بات ہے جھوٹ کی، جیسے رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی جائے، یا خوبیاں بڑھ چڑھ کر بتائی جائیں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یا اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، یا اس کا اپنا گھر ہے، یا ہمارا یہ بیٹا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ سب چیزیں بیفور میرج جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہیں، اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے اس سے کتنے انسان سے دور چلے جاتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسان جب جھوٹ تو بول لیتا ہے اس ٹائم وہ چیز اتنی پائیدار کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ کھل کے سامنے آتی ہے پھر انسان کو کتنی ذلت اور رسوائی کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسٹریس کا شکار کس طرح سے ہوگا، ہم سنتے ہیں کہ زینب کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لائک قسمیں جھوٹی، جھوٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کب تک اس چیز کو لے کر چلیں گے؟ جب وہ بعد ازاں ود دا پیسج آف ٹائم بات کھل کر سامنے آئے گی، آپ کے بچے کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی، آپ کی بچی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی، وہ کریکٹرسٹکس موجود نہیں ہوں گی، تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوتی ہیں، اور جب ایک شادی ایک بندھن، ایک خوبصورت بندھن، ایک حسین بندھن جس کی ابتدا ہی جھوٹ سے کی جا رہی ہو، تو وہ عمارت کیسے طاقتور ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک کمزور عمارت کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور سچائی کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کا راستہ جنت ہے، جھوٹ کا تعلق باطل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم سب اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو جھوٹ ہے لائک وہ منافقین کا سمبل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت معروف حدیث مبارکہ زینب، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں تو میں کون سی برائی کو ایک کو چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، کیونکہ جب ایک انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم ساری برائیاں اس کی شخصیت سے نکل جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی شخصیت اور سیرت و کردار روشن اور مثالی اور اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی سچ کی برکت سے، سچ اختیار کرنے سے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گی زینب، دیکھیں بہت سارے لوگ رشتہ کراتے وقت آج کل جو ٹرینڈ ہے تو جھوٹی گواہی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے فرمان کے اکارڈنگ کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، ٹھیک ہے؟ اس کے جو دین و دنیا کے مراحل ہیں وہ آسان کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب آپ ایک جھوٹی گواہی دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں کہ اس فیملی کے اندر یا اس بچی کے اندر، اس بچے کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، اور بعد ازاں آپ دیکھیں ایک نسل جس سے پروان چڑھ رہی ہے، جس عمل سے، ایک نکاح کے خوبصورت بندھن سے، وہ تمام تر خرابیاں اور وہ برائیاں کس طرح سے ایک شخص کو ہرٹ کرتی ہیں، کیونکہ آئیڈیل دیکھیں فی زمانہ اس کا تصور نہیں ہوتا، یہ ایک جسٹ امیجنیشن ہے، ہمارے اپنے مائنڈ کی کریشن ہے، مکمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور زرمینہ پاک ایک ہوتی ہے۔ بات آپ بھی ضرور اس پہ یہاں پہ کہیں گی اور اتفاق کریں گی کہ اتنے زیادہ سہانے خواب دکھا دیے جاتے ہیں کہ جب وہ لڑکی اس گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے پھر وہ سارے خواب اس کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں زینب دیکھیں تو بچوں کی سیرت و کردار پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے، جب والدین چیخو پکار سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز obviously ہرٹ ہوتی ہیں تو وہ کسی چیز کا غصہ کسی اور پہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعد ازاں آپ کی ساری فیملی ہی در حقیقت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس امر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو خوبصورت بندھن ہے اس کی بنیاد سچائی پر ہو، پھر سچائی کی اپنی شان، اپنا وقار ہوتا ہے، تو انسان کو اس بات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سچ کی یہ چیزیں سامنے لاؤں گا تو خدا نخواستہ میرا رشتہ اچھی جگہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے سچ کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اچھی نسل سامنے آ سکے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی ہے کہ اگر کوئی کسی میں کوئی برائی ہے یا بیماری ہم کہہ لیں تو اکثر ماں یہ کہتی ہیں کہ بھئی ان کی شادی کر دیں، شادی کے بعد بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ یہ شادی ہر بیماری کا علاج سمجھی جاتی ہے، لیکن پھر وہ لڑکی جو شادی ہو کے گھر پر آتی ہے اسے جس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت زیادہ عام دیکھا گیا ہے کہ ہر بیمار انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا، اور پھر بہت سارے مسائل گھروں میں پیش آ جاتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے، اس وقت جو ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में आज का हमारा मौजू है अज़दवाजी रिश्ते की अहमियत। ये रिश्ता इतना अहम है, ये ताल्लुक़ इतना अहम है कि दो ख़ानदानों के दरमियान इस रिश्ते की बुनियाद पर ज़ाहिर है दो ख़ानदान वजूद में आते हैं, और उन तमाम जो लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी का रिश्ता है अहम हैसियत का हामिल होता है, क्योंकि हर रिश्ता इस रिश्ते के बाद पनपता है और वजूद में आता है। गुफ्तगू की जा रही थी इस हवाले से, ये इरशाद फरमाइएगा डॉक्टर साहिबा कि अभी ब्रेक से कबल हमने ये बात की कि लोग बुराइयों को छुपा भी लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं लोगों को जो छुपाई जाती हैं, और उसके बाद जब वो सामने आती हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मसाइल भी सामने आते हैं। अब ये बताइए कि बहुत सम टाइम ये भी होता है कि शौहर बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है, या इसको बद मिजाज कह दें तो गलत ना होगा कि बिल्कुल ही बद मिजाज हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं इवन ख़वातीन के ऊपर, बीवियों को मारते पीटते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। इस रिश्ते से, इस वजह से अज़दवाजी रिश्ते पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इरशाद फरमाइएगा। देखिए, एक तो मैं आप जब ये बात कर रही थी कि किसी भी किस्म के अमराज हों, बीमारियां हों, जो भी कोई मसला हो तो उसका सोल्यूशन ये समझा जाता है कि इसकी शादी, और ये बिल्कुल सही है। स्पेशली हमारी सोसाइटी में बड़े सगीर पाक व हिंद में तो ये ट्रेंड है। इसके रीजंस के ऊपर भी खैर काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है। तो मुझे आपकी बात से जुमला याद आ रहा था कि पहले हर मसले का हल बीवी को समझा जाता है और फिर सबसे बड़ा मसला और बीमारी बीवी को समझा जाता है, ठीक है ना, जब शादी हो जाती है। तो असल में ये सबसे अहम बात, एक तो ये पहलू यहाँ पर आ गया कि जैसे हमने अभी बात की ऑनेस्ट होना रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता बहुत मुक़द्दस रिश्ता है और इसकी बहुत सी हिकमतें हैं, इसके बहुत से मकासद हैं। तो वो मकासद बहुत मुबारक, बहुत नेक हैं, और उसी सूरत में हमें हासिल हो सकते हैं जब हम उसकी बुनियाद सही रखेंगे। किसी भी चीज़ की बुनियाद ठीक नहीं है तो उसके ऊपर आप इमारत जितनी खूबसूरत और ऊंची से ऊंची करते चले जाएं, वो किसी ना किसी दिन सूनर या लेटर वो गिरेगी। अब जहाँ तक बात है कि शौहर अगर बदमिजाज है तो लिटरली कुरान पाक में सूरह निसा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात का तस्करा फरमाया, और जहाँ पर ये हुक्म दिया गया ख़वातीन से मुतालिक जो अहकामात हैं सूरह निसा में, तो बताया कि ख़वातीन को अगर अपने शौहरों की बदमिजाजी का अंदेशा है तो कोई उन पर हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं कि उस मफाहमत कर लें, यानी कि पैचअप हो जाए, किसी ना किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और अगर कोई सूरत बाकी नहीं रहती तो अगरचा अलहदगी, तलाक या खुला नापसंदीदा है, मगर उन्हें लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हलाल रखा गया। बदमिजाजी की अगर हम बात करते हैं, देखिए शरीयत इस्लामिया में अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, हुस्न अखलाक। सही, बिल्कुल सही। वो इस सूली उत्तम मकारिम अखलाक फरमाया, मुझे तो भेजा इसलिए गया है कि मैं उम्दा अखलाक की तामील कर दूं। तो बात हम ये कर रहे हैं कि सबसे अहम बात तो ये है कि बुनियादी तौर पर अखलाक इंसान का सबसे अहम है ईमान में और आमाल में। उसके बाद और मज़ीद इसकी वजाहत फरमाई अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि तुम में बेहतरीन अखलाक में वो है जो अपनी बीवियों से अखलाक में अच्छा। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि मैं तुम सबसे बढ़कर अपनी बीवियों से हुस्ने सुलूक करने वाला हूँ। तो ये एक ख्याल जहन में रखना है कि औरत के मामले में या बीवी के मामले में अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। जब कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और अपनी बीवी की कोई शिकायत करता है या उससे किसी वजह से नाखुशी का इजहार करता है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे तलकीन फरमाते हैं कि अगर उसमें कोई ये खूबी है जी तो उसे देखो और उसकी बुराई को नज़रअंदाज कर दो। तो औरतों के जो हुकूक सही बुखारी सही मुस्लिम में वजाहत की गई, उसमें वाज़े फरमाया गया कि आपने फरमाया उनसे नरमी का रवैया इख्तियार करो। जितने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा को इसी तरह से प्रैक्टिस किया करते थे कि कोई भी शख्स, यानी आज मैं अगर इस्लामी माशरे के जो बुनियाद है वो देखूं और अपनी मौजूदा सूरत हाल देखूं तो मुझे बहुत क्लैश नजर आता है। हमारे यहाँ मर्द का गुस्सा करना जायज़ समझा जाता है, हमारी तो तरबियत ऐसी की जाती है कि जी आपने बर्दाश्त करना है, जबकि इस्लामी माशरों में ख़वातीन बदमिजाजी करती थी, गुस्सा करती थी, मर्दों का जो इमेज है वो मुतहम्मिल है, वो ग्रेसफुल है, वो डिसेंट है और वो सॉफ्ट है। सही। तो ये उल्टा बिल्कुल आपको मामला नजर आ रहा है। और मैंने आपसे शायद पहले भी कभी शेयर किया होगा कि बहुत से मुस्लिम ममालिक
کے لوگوں کو میں جانتی ہوں سوائے بر صغیر کے، ان میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ 5 وقت کے نمازی اور پریکٹسنگ جو مسلم ہیں، تو ان کی بیویوں نے مجھے بتایا کہ ہم غصہ کر لیتے ہیں، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے مرد استغفر اللہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمرے سے چلے جاتے ہیں، گھر سے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، کوئی جواب پلٹ کے نہیں آتا، مرد دو بدو عورت بنا ہوا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پر کمال کی بات یہ ہے کہ مرد کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ مرد ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٍ جو فرمائے نا کہ وہ ان کے عورتوں کے اوپر مرد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، تو یہ فضیلت اس کا روب اس کی ڈیسنسی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں سے آپ نہیں الجھتے نا، کوئی بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے تو بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، اب میں کیا اس سے الجھوں۔ تو ایگزیکٹلی ایک طرف آپ خاتون کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ معتبر ہیں اور مضبوط ہیں، اور دوسری طرف آپ پریکٹس میں تو یہ شو نہیں کر رہے کہیں پر۔ تو اس لیے خواتین کی لٹرلی قرآن و حدیث سے مبارکہ میں یہ ہے کہ درگزر کرو ان کی بد مزاجی کو، یعنی آپ کا رویہ کچھ اور ہے اور آپ کی سوچ کچھ اور ہے۔ تو اس میں ہاتھ اٹھانا تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے تو کبھی اپنی کسی زوجہ کو جھڑکا بھی نہیں۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی کو ہم میں سے کسی کی کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو ہم صرف آپ کے چہرہ مبارک سے جانتے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا، اور کبھی کسی کھانے میں کسی چیز میں عیب بیان نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو چیخا جاتا ہے نمک تیز ہو گیا اور مرچیں زیادہ ہو گئیں اور یہ بن گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، غصہ کرنا، تو یہ مرد کو زیب نہیں دیتا۔ ایک اسلامی معاشرے میں جو مرد کا کردار ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے خاتون سے نرمی ہی برتنی ہے اور پیار محبت سے ہی اس کو سمجھانا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر کوئی بات ناپسند ہو تو۔ سبحان اللہ، بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک پوائنٹ کو اور لے لیتے ہیں، زرمینہ ہمارے ساتھ ہیں۔ زرمینہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے شوہر حضرات کی بات کی کہ غصے کے تیز ہیں، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر بیویاں بہت زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور شوہر جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ بلکہ بیوی کو روک رہا ہے عبادت کرنے سے، باقاعدہ روکا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے ایسے بھی معاملات سوسائٹی میں واقعی دیکھنے میں آتے ہیں فی زمانہ کہ بیوی بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو فالو کرنے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے، بٹ اپوزٹ سائڈ پہ وہی بات نا کہ پہلے چھپا لیا جاتا ہے۔ تو اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس، بلکہ اٹ موسٹ ڈیوٹی ہے پیرنٹس کی اور بڑوں کی کہ جب وہ رشتہ کر رہے ہیں وہ تب جاہو منصب کو نہ دیکھیں، اس کو بیس نہ بنائیں، ضرور دیکھیں لیکن اس کو بنیاد کے طور پہ مت لیں، بلکہ دیکھیں کہ جو ان کی بیٹی کی زندگی میں آنے والا شخص ہے وہ کتنا کامل ایمان والا ہے، دین اسلام اس کی روح کے اندر کتنا سرایت کر چکا ہے، اور پھر اسی خطوط پر انہی خطوط پر اس کی پرورش اور تربیت کا عمل بھی انجام پاتا ہے، اور پھر ایسے اچھے شوہر بھی معاشرے کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اب چونکہ شادی ہو چکی، اب یہ بات جب سامنے آئی کہ شوہر بیوی کو خود بھی عبادت سے روک رہا ہے تو ایک سینسٹیو معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب بیوی کی جہاں تک بات کی جائے، سب سے پہلے تو اسے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، وہ معاملے کی تہ تک جائے، اس کے فلیش بیک میں جائے کہ ایسا کیا عمل ہوا، کس وجہ سے ان کے جو شوہر ہیں وہ دین اسلام کی جو روشنیوں سے مستفید نہیں ہو پا رہے، ان سے فوائد حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر گھر بسانے کا جذبہ ہوتا ہے، اسپیشلی جب بچے ہو جاتے ہیں زینب، تو وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور وہ اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو بھی فالو کرتی ہیں، ان سے مدد لیتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، محبت کا جذبہ اپنائے رکھا۔ جب ان کا آبجیکٹیو، ان کا مشن محبت ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کو روحانی قوتوں سے نوازتا ہے اور اس میں کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی بہن کی دین پر استقامت نے کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر بدل ڈالا تھا زینب، اور وہ اسلام کی روشنیوں سے استفادہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔ تو ہمیں ان عناصر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان ایلیمنٹ کو سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کریکشن کے عمل کو بھی جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو روحانی قوتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا جس سے آپ اپنے اعمال کو، اپنے حالات کو، اعتبار کو بہتر طور سے لے کر چلنے والے بن سکیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، آپ کا شوہر عبادت سے خدا نخواستہ روک رہا ہے، تو پھر آپ گھر کے بڑوں کو یا جنہوں نے رشتہ کرایا ہے ان کو بٹھا کے مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنے ایشو کو ریزالو کرنے میں ہیلپ لے سکتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، دیکھیں کہ جب وہ کوشش کرتی ہیں نا کہ اپنے شوہر ان کا راہ راست پر آ جائے، اس کو اخلاقیات سے محبت
محبت سے, کیونکہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ہر جو بگاڑ کا سبب جو ہے اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کازز, لیکن اس کا جو علاج ہے وہ محبت ہے, اور جب وہ کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو تو محبت کی ڈوز کو اور بڑھا دیا جائے. تو جب آپ محبت کا جو جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اثر رکھتا ہے, اور گھر کو بچانے کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول پانے کے لیے, اس مقصد کے لیے آپ اسٹرائیو کرتی ہیں, تو اللہ پاک آپ کو ضرور اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ اپنے اخلاقیات سے کہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, آپ اپنے ہسبینڈ کو سکھا سکتی ہیں, پیار محبت کے ساتھ ان کے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں, اور ان کا دل جیت سکتی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل جو ہے وہ بیک ٹو اللہ اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب آئے گا. پھر دیکھیں شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا انسٹیٹیوشن زینب, ایک ایسا ادارہ جس سے تربیت یافتگان نکلتے ہیں, ان کی شخصیت سازی, کردار سازی کا جو عمل ہے وہ انجام پاتا ہے, اور جب وہ سوسائٹی میں آتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, وہ ایک بہتر شخصیات کے طور پہ سامنے آتے ہیں, اور کارآمد افراد کے طور پہ سامنے آتے ہیں. ان افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے اور ایک اقوام تیار ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس حوالے سے بھی یقیناً گائیڈ کرنا ہے کہ ہر جو شخص ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا. تو اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اسلامک سوسائٹی کے طور پر, اور اچھے سے اس کو لے کر چلیں گے, تو ڈیفینیٹلی پوری سوسائٹی اس سے استفادہ کرے گی. اور خدا نخواستہ ان میں برے خصائل رہ جائیں گے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا وبال خدا نخواستہ والدین پر آتا ہے. والدین پھر اس کے, کیونکہ ان سے کوشچن ہوگا نا کہ آپ کو یہ اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی تھی, ان کا حساب لیا جائے گا, آپ نے کیسے ان کو پروان چڑھایا, ایک نئی نسل کو کیسی تربیت کی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامک ٹیچنگز کو فالو کیا جائے اور کوشش اپنی جاری و ساری رکھی جائے. سورہ عصر میں جیسے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے, انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, اور جنہوں نے صبر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دین حق کی تلقین کرتے رہے. تو دین حق کی تلقین کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کی برکات عطا فرمائے گا ان کی کریکشن میں. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا. اور یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت بحیثیت بیوی اکثر, بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے, اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی, اسی لیے وہ بہت ساری قربانیاں دے رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں عبادات کی بات ہے تو ظاہر ہے اسے عبادات اللہ رب العزت کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے عبادت زیادہ ضروری ہے. اس پر مزید کلام کریں گے, مزید سوالات بھی میرے ساتھ موجود ہیں, میرے پاس موجود ہیں. ازدواجی رشتے کی اہمیت آج کا ہمارا موضوع ہے. اس وقت جناب مجھے ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. موضوع جناب آج کا ہمارا ہے ازدواجی رشتے کی اہمیت, اور اسی رشتے کے اسی حوالے سے, اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف فرما ہیں, اور وقفے پہ جانے سے قبل بھی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر عبادت گزار ہے, عبادت کر رہی ہے, اور بہت زیادہ محبت الہی میں مصروف ہے, اور شوہر روکتا ہے, یہ بات ہم نے زرمینہ سے بھی پوچھی. اب یہاں پہ ایک اس کو بھی آپ تھوڑا سا اگر اس میں کچھ کہنا چاہیں تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک علیحدہ سے میں آپ سے سوال یہ بھی کر رہی ہوں کہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین بھی کہیں کہیں لاپرواہی برتتی ہیں. اب خواتین بھی اپنے گھر کی اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر رہی ہوتی ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہی ہوتی ہیں, اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے ادا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, گھر کو خصوصی طور پر نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں, نماز کی پابندی نہیں کر رہی, عبادت نہیں بھی کر رہی. کئی کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ایسی عورت ہے پھر اپنے بچوں کی پرورش وہ کس انداز سے کرے گی, گھر کا کیا ماحول ہوگا. اس حوالے سے آپ اس تناظر میں کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے یہ بہت اہم موضوع ہے, اور اس کے اوپر میرا موقف تو بہت ہی کلیئر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اور اللہ گواہ ہے کہ ہم زیادہ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں بنسبت اپنے مذہب کے, اس کلچر کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے, یا ہم ریلیکٹنٹ ہیں کہ چاہے شوہر شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہے اور ہمیں بھی شریعت پر عمل کرنے نہیں دے رہا, اس کے باوجود ہماری جو تربیت ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, وہ ہمیں یہ فورس کر رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور برداشت کیجئے. یہاں پہ کلیئر دینی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ رشتے ناتے, یہ سب تعلق بہت بعد کی بات ہے. سب سے مقدم ہمارے لیے ہے دین. ہر چیز دین پر قربان کی جا سکتی ہے, دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. تو اس حساب سے جب معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شوہر خود بھی بے دین ہے, اول تو دیکھیں بات تو یہی ہماری بگننگ ہی غلط تھی.
دیکھا جانا چاہیے تھا کہ جہاں نکاح کیا جا رہا ہے وہ کون ہے. انسان کو اپنے جیسے لوگوں میں نکاح کرنا چاہیے. کیوں کہا گیا کہ طیب لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے طیب مرد اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد؟ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ مطلب یہ تھا کہ جو جیسا ہے وہ ویسا ساتھی ڈیزرو کرتا ہے, اور یہ کمپیٹیبلٹی ہونی بھی چاہیے. تو پہلے تو رشتہ کرتے ہوئے ہی پہلی سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھا جاتا. اب اگر بیوی عبادت نہیں کر رہی, اگر نہیں کر رہی تو یہاں پہ بھی میں بہت کلیئر بتاؤں گی کہ دین میں مرد کو یہ حکم دیا گیا, اور مرد زیادہ اسمارٹ ہے اس معاملے میں, لڑکیاں چوز کرنے کے معاملے میں, کیونکہ وہ پورا ان کے سامنے دنیا ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. عورت پرکھ نہیں پاتی مرد کو, جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے مرد پرکھ سکتا ہے. اسی لیے دینی تعلیمات ہی آ گئیں. حدیث سے مبارکہ ہے کہ 4 وجہ سے عورتوں سے نکاح کرتے ہو. 4 اسباب ہے نا, یا ان کا حسب نسب دیکھتے ہو, یا ان کی دولت, یا ان کا حسن, اور یا ان کی سیرت. آپ نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ جس نے حسن کو دیکھا یا دولت کو دیکھا اور سیرت کو ترک کیا. تو نجات اس کے لیے ہے جس نے سیرت کو دیکھا. تو یہ دین سے پتہ چلا کہ عورت اگر بد مزاج ہے, یا ایک تو پہلے تو سوری ٹو سے عورت گھر کے کام اچھے نہیں کرتی, یا کھانا اچھا نہیں پکاتی, یا گھر صاف ستھرا نہیں رکھتی, شریعت اس پر پابند نہیں کر رہی عورت کو. یہ تو ہماری تربیت کا حصہ ہے. خواتین کو ڈیسنٹ ہونا چاہیے, سلیقہ شار ہونا چاہیے, لیکن یہ دینی سبب نہیں ہے عورت کو چھوڑنے کا. دینی سبب صرف یہی ہے کہ ماں کی گود بچے کی درسگاہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ خود دین سے دور ہوگی تو وہ بچے کو کیا تعلیم دے گی؟ اسی وجہ سے جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے مردوں میں بہت دکھ کی بات ہے, خوبصورتی کو پریفر کرتے ہیں. آج کل زیادہ سیٹلڈ لڑکی ان کو چاہیے کہ ہمیں ہیلپ ملے گی, فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو. فیملی بیک گراؤنڈ بھی آئی تھنک لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے. اگر دولت ہے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ پہلے کہاں سے تعلق تھا. ہاں, دولت ہی اہم ہے یا پھر خوبصورتی اہم ہے. موجودہ زمانے میں ان 2 چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لیس للانسانی الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو آپ نے پہلے دینداری کو ترجیح نہیں دی تھی. اب بعد میں آپ اس کو جھگڑا بنا لیں کہ جی یہ تو نماز نہیں پڑھتی اور یہ تو بچوں کو دین نہیں سکھاتی. تو پہلی بات یہ پہلے دیکھنے کا کام تھا. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا کہ نرمی سے اس کو سمجھاؤ. اگر اس میں ایک عیب ہوگا تو ایک خوبی بھی ہوگی. تو یہ ٹوٹلی ریورسڈ معاملہ ہے. عورت کو اگنور کرنا, پیار محبت سے سمجھانا ہے. اور اگر پھر وہیں پہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ بے دین ہے بچوں کی, کیونکہ ماں باپ دونوں کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے بچوں پر. عورت سے بچہ سیکھتا ہے, اور اگر جیسے شوہر دیندار نہیں ہے تو وہ بچہ وہاں سے بھی سیکھ رہا ہے. اکثر گھرانوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماں دیندار ہے اور باپ نہیں ہے, تو بچوں نے کہا لو بابا تو کہتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے, تو وہ باپ کے ساتھ ٹیم بن جاتی ہے, وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ماں کے ساتھ. تو اس میں دونوں پارٹنر, دینداری سب سے امپورٹنٹ ہوگی, کلیئر ہونا چاہیے. اور رشتہ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے, اپنے طور پر پوری جانچ پڑتال اس سینس میں کرنی چاہیے, دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. پھر خدا نہ خواستہ اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو پہلے محبت اور حکمت سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. پھر جو قرآن کا حکم ہے کہ پنچایت بلائیے, یعنی دونوں فریقین کے بڑے گھر میں بیٹھیں اور وہ اس کو ایڈریس کریں کہ اپنی اصلاح کی کوشش. اور پھر لاسٹ ریزورٹ یہ ہوگا کہ ساری زندگی اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے بجائے ڈیسنٹلی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا. اگر اللہ کے نام پر دین کو بچانے کے لیے, یہی تو کہا نا, اگر اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکو تو الگ ہو جاؤ بس. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ گھر گھرستی بے شک ظاہر ہے گھر ایک عورت بناتی ہے, اس کا بہت زیادہ یہ اس میں انوالومنٹ ہے کہ گھر کے لیے خاص طور پر وہ قربانی بھی دیتی ہے, گھر بناتی ہے, گھر کو سجانا سنوارنا, بچوں کی تربیت کرنا یقینی طور پر یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. فرمائیے گا آپ زرمینہ کہ کامیاب زندگی, اب ازدواجی زندگی میں ظاہر ہے میاں اور بیوی دونوں ہی شامل ہیں جو بنیادی اکائی ہیں, گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. کامیاب زندگی, ازدواجی زندگی کے لیے فریقین میں کون سی دونوں خوبیاں ہونی چاہیے, آپ ارشاد فرمائیے گا. جی زینب, بالکل کامیاب جو سکسیسفل میرڈ لائف ہوتی ہے اس کے لیے خوبیوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ابھی دین کے حوالے سے بات
بات ہوئی, پھر دنیاوی اعتبار سے بھی تمام نالج کو گین کرنا, سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کو فوقیت دینا, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں گے اور دیندار اپنا لائف پارٹنر چوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے, برکتوں کے ہر معاملے میں حقدار ٹھہر سکیں گے. اس لیے اپنی نیکسٹ جو ہماری جنریشن ہے, اگلی نسل ہے, اس کے معاملے میں اس بات کے لیے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جب رشتہ ہو تو دینداری کو فوقیت دی جانی چاہیے. آپ نے بات کی مزید خوبیوں کی, تو آبویسلی ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا, الفت سے پیش آنا, اتفاق سے پیش آنا, اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا حسین بندھن ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا, صبر و تحمل سے کام لینا. تو جب یہ صبر و تحمل کا مادہ ہوتا ہے, درگزر کا جذبہ پایا جاتا ہے, تو ان کی لائف خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نیا لائف پارٹنر کوئی کسی کی زندگی میں شامل ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں اس نکاح میں یا شریک ہوتے ہیں اس ایونٹ کے اندر, تو ہم بھی دعائیہ کلمات انہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اتفاق عطا فرمائے, محبت اور یگانگت میں اضافہ فرمائے, کیونکہ گھر ایک بنیادی یونٹ ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے انسان کی کردار سازی کا عمل انجام پاتا ہے. تو سورہ احزاب میں کوالٹیز بتائی گئی مومن مرد اور مومن خواتین کی, تو ان کوالٹیز کی جانب چلیں تو احترام, محبت, شائستگی کے علاوہ سب سے بڑھ کر وہ اطاعت گزار ہوں گے, عبادت گزار ہوں گے, کلمہ گو, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کا, انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنے والی, دوسروں کا خیال رکھنے والے, دوسرے انسانیت کا احترام کرنے والے, اس کے ساتھ ساتھ جن کے دلوں میں دین راسخ ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہنے والے. اور ایسے پھر لوگوں کے لیے, مرد اور خواتین کے لیے اللہ پاک نے بے پناہ اجر عظیم کا اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے. تو یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. ہم نے قرآن پاک سے ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں, اویئر ہیں, اور اس محبت اور الفت کے رشتے کو, نکاح کے بندھن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انہیں اویئرنیس چاہیے ہوگا کہ ان کے کیا حقوق اور فرائض ہیں. آج کل حقوق کی بات ہر کوئی کرتا ہے, لیکن فرائض سے کسی کو بھی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے فرائض کی بھی پہچان ہو کہ میں یہاں اپنے فرائض ادا کروں گا یا کروں گی, اور میں پھر حقوق لینے کا اہل ٹھہر سکوں گا یا ٹھہر سکوں گی. یہاں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے فرض اچھی طریقے سے ادا کریں تو کسی کو حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بالکل, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے, ایک سب سے پہلے مرد کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیے اس کے ذمہ معاشی کفالت کا انتظام کرنا ہے, اپنی بیوی کا, اس کی نیڈز کا خیال رکھنا, اپنے بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. اور عورت کے ذمہ کیا ہے, اس نے اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے, اس کا حکم ماننا ہے, ہر جائز حکم, ٹھیک ہے, جو شریعت کی روح سے اس پہ لاگو ہوتے ہیں, ان تمام ٹیچنگز کو اس نے فالو کرنا ہے, اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایبسنس میں, اپنے شوہر کی ایبسنس میں اس کے مال کی, اس کی عزت کی, عصمت کی حفاظت کرنی ہے, اس کے بچوں کی بہترین نگہداشت کا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے. پھر گھر کی تزئین و آرائش, گھر کو سجانا, سنوارنا, تمام جو لوگ ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا, ایک ٹائم سیٹ کرنا, اور اسپیشلی جب ہسبینڈ گھر واپس آئے اس کو بہتر طور سے ویلکم کرنا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی فی زمانہ بہت کمی نظر آتی ہے. تو ان تمام باتوں کو یقیناً جب فوکس کیا جائے گا تو گھر کے اندر محبت, مودت اور اتفاق والا وہ پیارا ماحول پیدا ہو سکے گا جو ہمارے بچوں کے لیے ایک روشن مثال کی صورت میں سامنے آئے گا. ضرور. زنیرہ, ایک ون لائن میں کوئی میسج دینا چاہیں, فرمائیے گا. بات صرف یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کلچر کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, دین کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اصل بات یہی ہے کہ دین نے ہر شخص کا ایک مقام, ایک مرتبہ اور اس کی رسپانسبلٹیز کا کلیئر تعین کر دیا ہے. اگر ہم اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے عملی نمونہ بنا لیں گے تو نہ خواتین کو شوہروں سے شکایت ہوگی اور نہ شوہروں کو اپنی بیویوں سے شکایت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ, بہت عمدگی سے گفتگو ارشاد فرمائی. آج موضوع تھا ہمارا ازدواجی رشتے کی اہمیت, اور بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دو مختلف مزاجوں کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں, مختلف انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ظاہر ہے جب وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کچھ انفرادی اختلافات ہوتے ہیں, دونوں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے سمجھنے کا, اور پھر اس کے بعد کسی ایک پوائنٹ پہ جمع ہو کر اپنی زندگی کو شروع کر سکتے ہیں اور اچھے سے گزار سکتے ہیں. تو یہی ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے جب دو لوگ کسی رشتے میں منسلک ہوں, ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان.